وسلم کے لیے تعظیماً کھڑے نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ تھی، فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا علم تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو اچھا نہیں سمجھتے، اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا، بلکہ آقا فرماتے ہیں یہ کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ دو بندے کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تیسرا بندہ آئے اور ان کے درمیان میں بیٹھ جائے۔ اس سے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، کیونکہ اٹھ کے جانے والا دوبارہ آ کر اپنی جگہ پر بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دوسروں پر عیب نہ لگاتے، دوسروں کی مذمت نہ کرتے، ان کے چہرہ مبارک پر ہر وقت تبسم ہوتا، نرم اخلاق، نرم طبیعت تھے، اپنی ذات کو 3 چیزوں سے پاک صاف رکھتے، جھگڑا کرنے سے، تکبر سے اور فضول باتوں سے۔ جب صحابہ گفتگو کرتے، مسکراتے تو آقا بھی مسکرا دیا کرتے۔ اگر کوئی گفتگو کر رہا ہوتا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کی گفتگو کے درمیان روکتے ٹوکتے نہیں تھے۔ اگر بھی آپ آئیں تو آ کر سلام کریں، جاتے وقت بھی سلام کریں۔ الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری سنت سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی کل قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے کہ آپ کی ہر بات مانی جائے، اس کو ماننا ضروری ہے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی ہر بات کو ماننے کے لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو جاننا ضروری ہے۔ حیات مستعار کا ہر لمحہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں بسر کرنے کے لیے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس کیسی تھی، آج ہم اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر ہر وقت تبسم ہوتا، نرم اخلاق، نرم طبیعت تھے، ترش روح اور سخت دل نہ تھے، شور بپا کرتے نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو میں بےہودگی ہوتی، دوسروں پر عیب نہ لگاتے، دوسروں کی مذمت نہ کرتے، جس چیز کی چاہت نہ ہوتی اس کی طرف توجہ نہ دیتے، اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو 3 چیزوں سے پاک صاف رکھتے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اپنی ذات کو 3 چیزوں سے پاک صاف رکھتے، جھگڑا کرنے سے، تکبر سے اور فضول باتوں سے، اور آقا علیہ الصلاۃ والسلام وہی گفتگو کرتے جس سے ثواب کی امید ہوتی۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آپ گفتگو فرماتے تو اہل مجلس اپنی گردنیں یوں جھکا لیتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر جھگڑا نہیں کرتے تھے۔ آپ جب کوئی گفتگو کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر جاتے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے جب کوئی گفتگو کرتا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر جایا کرتے۔ آقا علیہ الصلاۃ والسلام جب صحابہ گفتگو کرتے، مسکراتے تو آقا بھی مسکرا دیا کرتے۔ کوئی اجنبی آ کر آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ بدتمیزی کرتا، بد کلامی کرتا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر صبر کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین لوگوں کو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مجلس کے اندر لے آیا کرتے تھے تاکہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو سن کر ان کے دل نرم ہوں، وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں۔ اگر وہ اس مجلس کے اندر کوئی ایسی ویسی گفتگو کر لیتے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرتے، اس کے اوپر سخت مزاجی کو نہ اپناتے۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میانہ روی کے ساتھ گفتگو کرتے، زیادہ لمبی گفتگو نہ کرتے، اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اگر کوئی گفتگو کر رہا ہوتا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کی گفتگو کے درمیان روکتے ٹوکتے نہیں تھے۔ اگر کوئی بندہ فضول گفتگو شروع کر دیتا، کوئی بدوی آتا سوال کرتا، فضول گفتگو شروع کر دیتا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی گفتگو حد سے تجاوز کر جاتی تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام اسے منع فرما کر بات ختم کر دیتے یا اٹھ کر چلے جاتے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے آداب ہیں۔
اور اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی مجلس میں آئے تو سلام کرے، اور جب اٹھ کر جائے تب بھی سلام کرے، کیونکہ پہلا سلام آخری سلام کا حق ادا نہیں کرتا۔ یہ جامع ترمذی کی روایت ہے۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ جب مجلس کے اندر آپ آئیں، کسی کمرے کے اندر، کسی کلاس کے اندر، کسی میٹنگ کے اندر، جہاں کہیں بھی، گھر کے اندر، کسی مجلس کے اندر بھی آپ آئیں تو آ کر سلام کریں، جاتے وقت بھی سلام کریں۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے جو آداب ہیں انہیں اپنایا جائے۔ اور اسی طرح اس سے اگلا مرحلہ یہ ہے کہ جب جگہ کے حوالے سے سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ہم میں سے کوئی شخص آتا تو مجلس کے کنارے میں یا جہاں کہیں بھی کوئی جگہ ملتی وہ وہاں پر بیٹھ جاتا، دوسروں کی گردنوں کو نہیں پھیلاتا تھا۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مجلس کے اندر جب آپ آئیں، جہاں پر آپ کو جگہ مل جائے وہاں پر بیٹھ جائیں، نہ کہ سب سے آخر میں آنے کے بعد آپ کی کوشش سب سے آگے بیٹھنے کی ہو، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کی گردنیں پھیلانتے پھریں۔ اور اسی طرح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی مجلس کے اندر بیٹھے، کسی شخص کو اٹھا کر خود اس کی جگہ پر نہ بیٹھے۔ ہاں، بیٹھے ہوئے لوگوں کو چاہیے کہ وہ خود آنے والوں کے لیے مجلس میں گنجائش پیدا کریں۔ اس سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اگر مجلس کے اندر کوئی بیٹھا ہوا ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، معتبر ہے، غیر معتبر ہے، علمی شخصیت ہے، غیر علمی شخصیت ہے، تو اس کے اندر یہ تخصیص پیدا نہیں کرنی چاہیے کہ کوئی انسان کسی کو اس کی جگہ سے اٹھا کر اس کی جگہ پر خود بیٹھے یا کسی اور کو بٹھا دے۔ اس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی شخص اپنی جگہ سے اٹھ کر چلا جاتا ہے، مثال کے طور پہ مسجد کے اندر نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، اسے اونگ آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ وضو کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، یا کہیں پر میٹنگ چل رہی ہے، کوئی میٹنگ کے اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنی جگہ کو چھوڑ کر جاتا ہے، تو کسی اور آنے والے کو اس کی جگہ پر نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اٹھ کے جانے والا دوبارہ آ کر اپنی جگہ پر بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے بھی منع فرمایا، بلکہ آقا فرماتے ہیں یہ کسی شخص کے لیے حلال نہیں ہے کہ دو بندے کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی تیسرا بندہ آئے اور ان کے درمیان میں بیٹھ جائے۔ اس سے بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس کے آداب کے خلاف ہے کہ دو بندوں کے درمیان ان کی اجازت کے بغیر آ کر بیٹھا جائے۔ بلکہ ایک روایت کے اندر جامع ترمذی کی ہے، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ایسے شخص کے اوپر جو دو بندوں کے درمیان آ کر ان کی اجازت کے بغیر بیٹھ جاتا ہے۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، یہ بھی جامع ترمذی کی روایت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، ان کے بارے میں صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہمیں اس دنیا کائنات کے اندر کوئی ہستی محبوب نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعظیماً کھڑے نہیں ہوتے۔ اس کی وجہ یہ تھی، فرماتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا علم تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو اچھا نہیں سمجھتے۔ اس سے یہ بات سمجھ آئی کہ کسی کے لیے تعظیماً، ادباً کھڑے ہونا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے، آقا کی پسندیدہ عمل کے خلاف ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس امر کو، اس کام کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص کسی کی مسند پر، کسی کی امامت کی جگہ پر، کسی کی کرسی پر اس کی اجازت کے بغیر نہ بیٹھے۔ اگر کسی نے کسی کی مسند پر بیٹھنا ہے، امامت کے لیے آگے ہونا ہے، نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ ہونا ہے، یا کوئی میٹنگ کا سربراہ ہے اس کی جگہ پہ بیٹھنا ہے، میٹنگ ہینڈل کرنی ہے، تو جو اس کا سربراہ ہے اس کی اجازت کے بغیر کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ایک آداب یہ بھی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 آدمی ایک مجلس کے اندر بیٹھے ہوں یا اس سے زیادہ ہوں،
تین، کم از کم تین یا اس سے زیادہ ہوں تو پھر کسی کو یہ بات نہیں چاہیے کہ وہ دو بندے آپس میں ایک دوسرے کے کان میں گفتگو کریں، سرگوشی کریں، کیونکہ یہ بات تیسرے کے لیے باعث تکلیف ہے۔ اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں کہ شاید یہ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں یا میرے میں کوئی کمی ہے، کوئی خامی ہے، اس وجہ سے اس نے میرے سامنے بات نہیں کی، اس وجہ سے اس کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ اس سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تاکہ دو بندے ایک دوسرے کے کان میں گفتگو کریں گے، تیسرے بندے کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالے گا اور ان کے بارے میں جو اس کے دل میں محبت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مجلس کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر نہ کیا گیا ہو اور پھر اس مجلس کو برخاست کر دیا جائے، لوگ اس سے اٹھ کر چلے جائیں، اس مجلس کی مثال اس طرح ہے کہ لوگ گدھے کی میت پر آ کر بیٹھے، گدھے کی تعزیت کے لیے آ کے بیٹھے، گدھے کی میت پہ آ کے بیٹھے اور اٹھ کر چلے گئے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، حسرت و محرومی ان کی دامن گیر ہوئی۔ اس وجہ سے ہمیں اپنی ہر مجلس کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر لازمی کرنا چاہیے۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا ایک ادب یہ بھی ہے، آخری ادب بیان کرتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں پر فضول باتیں ہوئی ہوں یا وہاں پر فضول باتیں ہو رہی ہوں تو اسے چاہیے کہ مجلس برخاست ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ترمذی کی روایت ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ مجلس برخاست ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس مجلس کے اندر جو لغویات ہوئی ہیں، جو فضول باتیں اس سے سرزد ہوئی ہیں، ان دعائیہ کلمات کی بدولت اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا یہ تقاضا ہے کہ آقا علیہ السلام کے ہر پہلو کو اپنایا جائے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلوؤں میں سے ایک بڑا اہم پہلو آقا علیہ السلام کی مجلس بھی ہے۔ یہ آج کی ہماری نشست آقا علیہ السلام کی مجلس کے نام۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو اسے اپنانے کی، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُؤْمِنِينَ۔